تاریخ گواہ ہے کہ بیت المقدس کی ساری زندگی میں جس فاتح کے شہر میں داخل ہونے پر مفتوح باشندوں نے اس کے ورود و مسعود کا جشن منایا وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے بہت تھوڑا سا وقت ان کے پاس گزارا، لیکن لوگوں نے جان لیا کہ جن شرائط پر صلح ہوئی ہے وہ اپنے عمل میں ان سے کہیں زیادہ فیاضی اور انسان دوستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس قدر محتاط ہیں کہ اگر نادانستہ ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کا فوراً ازالہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیت المقدس تشریف لے جانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ یرموک کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ملنے پر حضرت عمرو بن عاص بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سیاست کے لیے بہت مشہور تھے، مدبر اور دانا تھے۔ کیوں نہ ہوتا عمرو بن عاص ایسا مدبر اور دانا کہ جس کو تربیت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی۔ آج اسلام کے اندر حضرت عمرو بن عاص کو اللہ تعالیٰ نے وہ برکت عطا فرمائی کہ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے اوپر بیت المقدس کا محاصرہ کرنے پر تیار ہو گئے، اور تاریخ میں انہیں سیاسی العرب کہا جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ میں سیاسی العرب کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس میں ان کے مقابلے پر رومیوں کا سب سے بڑا جرنیل ارطون تھا، جس کا شہرہ مدینے تک جا پہنچا تھا کہ وہ بہت بڑا جرنیل ہے، وہ اس قدر بڑا جرنیل ہے، اس کا لوگ نام سن کر خائف ہونے لگے تھے۔ جب دونوں جرنیل آمنے سامنے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، ہم نے عرب کے ارطون سے لڑا دیا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہی بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی قلعے کے اندر بند ہو کر لڑنے لگے، بزدلوں کی طرح لڑنے لگے۔ چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس امت کا امین ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی مہمات شام سے فارغ ہو کر وہاں پر تشریف لے آئے۔ ایک طرف حضرت عمرو بن عاص جو نبی کے خادم خاص، اور دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ جو نبی کے امین ہیں، ایک محمد کے امین، دوسرے بھی محمد کے امین۔ ابو عبیدہ جن کو حدیث مبارکہ میں محمد کا امین قرار دیا گیا، اپنی مہمات شام سے فارغ ہو کر وہاں پر آ پہنچے۔ انہوں نے یورم شلم کے بڑے بڑے سرداروں کو خط لکھے۔ خط سنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لکھا، آپ نے فرمایا، صحت اور خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو راہ راست پر چلتے ہیں، جو راہ ہدایت پر چلتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جب تم ایمان لاؤ گے تو ہمیں حرام ہے کہ ہم تمہیں مار ڈالیں یا تمہارے مال لوٹیں، یہ ہم پر حرام ہوگا۔ تمہارے بال بچوں کو ہاتھ لگائیں، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ہم کو خراج ہی دے دو، ہم تمہیں پھر بھی کچھ نہیں کہیں گے، اور ہماری حمایت میں رہنا اختیار کر لو، اور جو یہ بھی نہ مانو گے تو میں تمہارے مقابلے میں ایسے لوگ لاؤں گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی آرزو تمنا رکھتے ہیں، اور ہم بغیر فتح کیے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ بہت سے اصلاح و مشورے کے بعد پادری سیفرونیوس نے صلح کی منظوری دے دی اور کہا کہ یہ پاک مقام ہے، ہم خراج ادا کرتے ہیں۔ اس نے خراج پر صلح کر لی، یعنی کہ دوسری شرط کو تسلیم کر لیا۔ پہلی شرط کو تو اس نے ٹھکرا دیا جو فرمایا گیا تھا ایمان لے آؤ، لیکن اس نے دوسری شرط کو کہ ہم خراج دیں گے اور ہم آپ کی حمایت قبول کریں گے، صلح کی منظوری کی، اور کہا یہ پاک مقام ہے، بیت المقدس ہے، اس کو میں خلیفۃ المسلمین
مسلمین کے سوا کسی کے سپرد نہیں کروں گا، اور عارضی صلح کے لیے معززین شہر کو سفید علم کے ہمراہ مسلمانوں کے پاس بھیجا اور صلح چاہی، اور کہا کہ میں اس شہر کو خلیفۃ المسلمین کے حوالے کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بے نفس نفیس 4000 سواروں کے ساتھ بیت المقدس تشریف نہ لائے فتح نہ ہوئی تھی۔ دوسری روایت اس طرح ہے کہ بیت المقدس کے لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہے اور محاصرہ کئی روز تک جاری رہا۔ محصور باشندوں نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا، اس کے اندر رہنے والی یہودیوں نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ جب شہر کی مقادمت شدید ہو گئی، مخاصمت شدید ہو گئی، جب لوگ بہت دیر تک لڑتے رہے، تو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ میرا واسطہ ایسے لوگوں سے ہے جو بہت دیر تک لڑ رہے ہیں، فوج بہت کم ہو گئی ہے، آپ مزید میرے لیے مدد بھیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کے محاصرے کی طوالت سے پریشان تھے، کیونکہ یہ بہت لمبا ایک طوالت زدہ معاملہ ہو رہا تھا۔ مظہری نے لکھا ہے کہ بیت المقدس کے باشندے ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور ابن عاص حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے مصیبت بن گئے۔ خط مدینہ پہنچا تو آپ نے مسجد نبوی میں، یعنی کہ جو خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، جو ہی مدینہ شریف پہنچا تو آپ نے مسجد نبوی میں مسلمانوں سے مشورہ مشورے کے دوران میں خود کو ان کے ہمراہ جانے کے ارادے کا اظہار فرمایا۔ چونکہ انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ حضرت خلیفۃ المسلمین خود ہمارے ہاں تشریف فرما ہوں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شرط کو تسلیم فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی رائے سے اختلاف کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تائید کی اور فرمایا مسلمان سخت پریشان ہیں، انہوں نے موسم کی سختی، جنگ اور طویل مسافرت کی مشقت برداشت کی ہے، بہتر ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، انہیں تسلی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس رائے سے اتفاق کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کر کے خود روانہ ہو گئے۔ اپنے وقت کا یہ طاقتور وسیع سلطنت کا حکمران خاکستری رنگ کی ایک اونٹنی پر سوار ہوا، مٹی رنگ کی ایک عام اونٹنی پر سوار ہوا اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبلہ اول کی طرف چل دیا۔ اونٹنی پر 2 تھیلے لٹک رہے تھے، ایک میں ستو، دوسرے میں کھجوریں تھیں، سامنے پانی کا مشکیزہ تھا اور ایک کشکول میں دیگر زاد راہ تھا۔